الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ ریت میں رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، اور سینے میں قرآن پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہے یہودیوں کے ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش و کوشش کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ فلسطین جس کے حریت کے باغ کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ فلسطین جس کی آزادی کے لیے باہر آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانی کے ذریعہ جس کو آزاد کیا تھا، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ جس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی فلسطین میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز اجلی سے جاری ہے، ظالم و جابر، طاقتور و کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے، خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، وہاں کے ماؤں
بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو فلسطین میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فلسطینیوں نے ان یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ دیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح چین و سکون چھن گیا ہے، کیونکہ ان یہودیوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے، پورے فلسطین میں قبضہ کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کرے، آج فلسطین کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، آج غزہ کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ دے، آج مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فلسطین کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائیں، لیکن شاید ان یہودیوں کو، ان آتنکوادیوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی، جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی، اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر نہیں جانے والا، اس وقت تک بیت المقدس پر آنچ آنے نہیں دینے والا۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب یہودیوں کو کسی ملک میں نے پناہ نہیں دیا تھا اور ہٹلر نے پوری دنیا سے یہودیوں کو مٹانے کی سازشیں شروع کر دی تھی، ان کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا تھا، تو یہ وہی فلسطینی ہیں جنہوں نے ان پر رحم کھایا تھا، ان پر ترس کھایا تھا اور اپنے ملک میں جگہ دی تھی۔ اس وقت صرف 4000 یہودیوں کو بسنے کے لیے ایک گاؤں دیا گیا تھا، لیکن آج ان یہودیوں نے، ان آتنکوادیوں نے ایسا رچنا رچا کہ پورے فلسطین میں قبضہ کر لیا، اب تھوڑا سا حصہ فلسطینیوں کے پاس رہ گیا۔ میرے دوستو، پتہ نہیں تھا فلسطینیوں کو کہ ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کرے گا، ان یہودیوں نے ہمارے اوپر ظلم کرے گا، لیکن آج جس کو پناہ دی گئی تھی وہی ان پر حکومت کر رہی ہے، وہی ان پر ظلم و ستم کر رہی ہے، ان کے اوپر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ میرے دوستو، فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر بیت المقدس ہمارا تن من مانگے تو ہم سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فلسطین کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز برداشت کے قابل نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمانوں پر رات دن بم برسائے جا رہے ہیں، رات دن وہاں کے ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹی جا رہی ہے، وہاں کے ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھ رہی ہے۔ آج میں ان مسلم حکمرانوں سے پوچھنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے سربراہ ہیں، ہم عالم اسلام کے سردار ہیں، لیکن اپنی چونچ کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی اگر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ آج میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں آج اپنے بوڑھوں سے کہتا ہوں، میں آج اپنے نوجوانوں بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں، اپنی تقدیر کو سنوار لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کر لو، کیونکہ آج دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ اگر اب بھی بیدار نہیں ہوگے، اب بھی نہیں جاگو گے تو پورے دنیا سے رسوا و ذلیل کیے جاؤ گے، پورے دنیا سے ذلیل و خوار کیے جاؤ گے۔ میرے دوستو، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو میرے دوستو، آج وقت آ گیا ہے اور ہمیں اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا۔ میرے دوستو، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری کو نہیں بجھا سکتا، نہیں بجھا سکتا۔ حدیث کہتا ہے الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سر بلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر
کر سکتی، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے دوستو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ میرے دوستو اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے، اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے، اسلام وہ چشمہ حیات ہے جس سے زندگی میں قیامت تک کے لیے دھارے پھوٹتے رہیں گے، اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے، کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلو، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے، آج بیت المقدس کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج مسجد اقصیٰ تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج فلسطین کی مسلم مائیں بہنیں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج وہ مسلم خواتینیں جن کو یہودیوں نے آتنکوادیوں نے گرفتار کر رکھا ہے آواز دے رہی ہے، چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو، کیونکہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے، آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے، آج یہودیوں نے تمہیں دنیا سے مٹانے کی سازشیں شروع کر دی ہے، آج مشرکین نے تمہارے خلاف فوجیں تیار کی ہے۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھیے پوری دنیا سے ذلیل و خوار کیے جاؤ گے، پوری دنیا سے ذلیل و خوار کیے جاؤ گے، پوری دنیا میں گاجر و مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے۔ ملت اسلامیہ کے پاس بانو، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑو کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ اتحاد و اتفاق وہ قوت پوشیدہ اور طاقت خابدہ ہے جس میں انسانوں کی قلت کے باوجود دشمنوں کے بڑے بڑے جتوں اور گروہ کو شکست فاش دیتی ہے۔ اتحاد و اتفاق میں وہ قوت پوشیدہ اور طاقت خابدہ ہے جس کا اندازہ اہل بصیرت ہی کر سکتے ہیں، جس میں انسانوں کی قلت کے باوجود کثرت پر غلبہ حاصل ہوا۔ معرکہ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کے آپس میں اتحاد و اتفاق تھی، ان کا خدائے واحد پر توکل کامل تھا، جس کے نتیجے میں ظفر و کامیابی، فلاح و کامرانی نے ان کا قدم چوما اور دشمنوں کو شکست فاش ہوئی۔ غزوہ تبوک، غزوہ خندق اور دیگر غزوات کی مثالیں تاریخ میں موجود ہے، جس میں قلت کے باوجود کثرت پر غلبہ حاصل ہوا، جس کا نقشہ قرآن کریم نے بیان کیا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس قوت پوشیدہ کو پامال کر دیا، آج ملت اسلامیہ نے اس سرچشمہ کو ضائع اور برباد کر دیا، آج مسلمانوں نے اس چیز کو پامال کر دیا۔ یاد رکھیں ہمارے اندر اختلافات، تنازعات و تشاجرات، فرقہ بندی نے جنم لیا، جس کے بنا پر دوسری قومیں ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ میں ان مسلم حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا، میں ان مسلم حکمرانوں سے پوچھتا ہوں جس کو عوام نے ووٹ دے کر
اپنی حکومت ان کے حوالے کی ہے۔ میں ان مسلم حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں؟ کیا آپ کو اسلامی فتوحات اور ان عظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں؟ کیا آپ کو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر کے کارنامے یاد نہیں؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم، طارق بن زیاد کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را، اے مسلم حکمرانوں، خدا را، خدا را، خدا را، جاگو جاگو، جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج فلسطین میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ بجلیاں کاٹ دی گئی ہے، پانی بند کر دی گئی ہے، اور یہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ دے۔ میرے دوستو، کبھی بھی ان کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ وہ فلسطین کو چھوڑ کر دوسرے ملک جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان مسلم حکمرانوں سے کہوں گا، خدا را، خدا را، آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کیجئے، اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لافانی جذبہ کو فروغ دے، اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ سے ہمکنار ہوگی، اور غیرت ایمانی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ میرے دوستو، جو مسلم حکمراں اپنی چونچوں کو بند کیے ہوئے ہیں، بند کر کے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ اپنی زبان کو کھولیں۔ جب عوام نے آپ کو حکمرانی دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے کہ میرے فلانے جگہ مسلمانوں پر، میرے فلانے بندوں پر ظلم ہو رہا تھا، تم نے ان کے ظلم ہوتے دیکھا اور اپنی چونچوں کو بند رکھا، اپنی زبان کو نہیں کھولا، تو یاد رکھو اے مسلم حکمرانوں، تمہیں کل حساب دینا پڑے گا۔ کل وہاں کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم بچے جو شہید ہو رہے ہیں اسرائیلی کے آتنکوادیوں میں، اسرائیلی کی بمباری میں، یاد رکھو وہ بچے کل تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ یا اللہ، یا پروردگار، میرے اوپر ظلم ہو رہا تھا، مگر یہ سب کو حکومت ہم نے دی تھی، ان تمام حکمرانوں کو میں نے اپنا حاکم بنایا تھا، لیکن انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میرے لیے آواز تک نہیں اٹھائی، مجھے ایک چلو پانی تک نہیں دیا تھا۔ تو یاد رکھو اے مسلم حکمرانوں، اس وقت کیا کرو گے؟ آپ ڈرے نہ، ڈٹ کر اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کریں، کیونکہ آپ کو صحابہ کی تعداد یاد نہیں۔ صحابہ صرف 313 تھے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، لیکن ان کا خدا پر یقین تھا کہ ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں کامرانی ملے گی۔ انہوں نے دشمنوں سے گھبرایا نہیں، دشمنوں کے سامنے ہار نہیں مانی، بلکہ ڈٹے رہے اور ان کے خلاف جنگ کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور وہ کامیاب ہوئے، جنگ کو فتح کیے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نہ ڈریں، آپ کے پاس سامان کم ہے، کوئی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان کو کھولیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز کو بلند کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز کو بلند کریں، اس کے لیے کچھ بولیں۔ یہودی اسرائیلیوں کا آپ بائیکاٹ کریں۔ جب پورے مسلم حکمران، یہ 57 مسلمان دیش ہیں، ان تمام کے حکمران اگر صرف اسرائیل کو یہ کہہ دے کہ ہم ان کو تیل نہیں دیں گے، ہم ان سے کاروبار بند کر دیں گے، ہم اپنے ملک میں ان کو رہنے نہیں دیں گے، یہ کہہ دے، تو 10 منٹ کے اندر جنگ رک سکتی ہے۔ 10 منٹ کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، کیونکہ یہودیوں نے ان کو ایسا نشہ دے دیا ہے، یہودیوں نے ان کو ایسا نشہ دے دیا ہے کہ یہ اس نشے میں چور ہے، اس نشے میں چور ہو کر اپنے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو ہوتے دیکھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اس پر کچھ بول نہیں سکتا۔ میرے دوستو، غیر مسلم تو بول رہا ہے، چائنا بول رہا ہے، رشیا بول رہا ہے، اسی طریقے سے یورپ کے بہت سارے لوگ یہودی کے خلاف آواز کو بلند کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلم حکمراں اپنے ہاتھوں پر ہتھکڑی پہنے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو مسلم حکمرانوں، کیا تمہیں اس لیے حکمرانی دی گئی ہے کہ کہیں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، تم کچھ نہ بولو؟ کہیں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو، پریشان کیا جا رہا ہو، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہو اور تم کچھ نہ بولو؟
نہیں میرے بھائی نہیں، بلکہ آپ کو اس لیے حکمرانی دی گئی ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، آپ کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو آپ ان کے خلاف آواز کو بلند کریں کہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہرگز نہیں برداشت کر سکتا، جو خون میرے اندر دوڑتی ہے وہ خون اس کے اندر بھی ہے، ہمارا ان سے کلمہ کا رشتہ ہے، ہم ان کی مظلومیت کو نہیں دیکھ سکتے، اس پر ظلم ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اگر مسلم ممالک ایک ہو گئے اور ایک ہی آواز سب نے لگائی تو انشاءاللہ فلسطین ایک دن میں آزاد ہو جائے گا۔ میرے دوستو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، مسلم حکمرانوں سنو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مر مٹنے والا بنائیں اور اتحاد و اتفاق کی قوت سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائیں اور مسجد الاقصی بیت المقدس کو آزاد فرمائیں۔ اور ایک بات میں آپ سے بتاؤں گا کہ آج یہودی بہت چالاکی دکھا رہے ہیں، ہمیں جو مسجد دکھایا جا رہا ہے وہ گولڈن کلر کا جو گنبد بنایا ہوا مسجد دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ میرے دوستو، یہ مسجد اقصی نہیں، یہ قبۃ الصخرہ ہے، اس کے آگے ہے مسجد اقصی جن کو یہودی گرانا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے بے خبر نہ رہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے اور مسجد اقصی دوسرا ہے۔ میرے دوستو، یہ قبۃ الصخرہ ہے، مسجد اقصی دوسرا ہے۔ آپ ہمیشہ اس چیز کو تسلیم نہ کریں کہ یہی مسجد اقصی ہے، نہیں، بلکہ مسجد اقصی اس سے تھوڑی آگے پر ہے اور یہ قبۃ الصخرہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے۔ میں انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔